بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ جی معراج کے ضمن میں ایک اور بحث یہ چھیڑتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے تھے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ بحث سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ دیکھیے صحیح بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ پہلے بات سمجھیے، صحابہ کرام میں خود آپس میں اختلاف رہا ہے۔ کس میں؟ صحابہ کرام میں۔ ماں عائشہ، عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابہ وہ فرماتے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اور دوسری جماعت ہے اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے جو ان کے سرخیل ہے، وہ فرماتے تھے کہ معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ دو جماعت میں آ گئی، ایک جماعت گویا ماں عائشہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم والی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھ جتنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کو دیکھا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بات درمیانی ہے۔ بات کیا ہے؟ درمیانی۔ کیا مطلب درمیانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے لیکن کما حقہ نہیں دیکھا ہے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے لیکن کما حقہ نہیں دیکھا ہے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے یہ سورج ہے، کوئی آپ سے پوچھے آپ نے سورج کو دیکھا ہے تو اس میں دونوں جواب ہو سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے دیکھا بھی ہے اور آپ کہیں گے نہیں بھی دیکھا ہے۔ ارے بھائی ایسی بات کیسے کرتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے بھائی دیکھا تو ہے لیکن کما حقہ نہیں دیکھا۔ سورج کما حقہ کیسا ہے ہم کو نہیں معلوم، خالی ہم کو دکھتا ہے یہ گول ہے، روشن ہے، حقیقت کیا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ اللہ رب العزت کو بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لیکن کما حقہ نہیں دیکھا۔ تو بات پوری سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے صحیح بات یہ نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن یہاں ایک بات اور سمجھانا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے۔ کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے معراج میں، لیکن دلیل کہاں سے دیتے ہیں؟ تو دلیل قرآن میں سے دیتے ہیں۔ دلیل کہاں سے دیتے ہیں اور کون سی آیت پیش کرتے ہیں؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یا اس سے اوپر والی آیت ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ۔ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب، یہ بظاہر ان کی غلطی ہے۔ کیوں؟ میں آدمی سمجھوں گا آگے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور اور اللہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور کیسی ملاقات ہوئی ہے؟ کہ جس طرح دو بندے قریب ہوتے ہیں اور ایک کمان کے دو کمان، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، دو کمان کے بقدر سے بس اتنا ہی فاصلہ رہ گیا تھا، اللہ اور دونوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ ان آیتوں کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کی بات یہ ہے کہ ان آیتوں میں حضور اور جبرائیل کی ملاقات نہیں ہے۔ اس تفسیروں میں تو لکھا ہے کہ ان آیتوں میں حضور اور اللہ کی ملاقات کا ذکر ہی، تفسیروں سے مولانا طارق جمیل صاحب نے جواب دیں گے وہ تفسیر مرجوح ہے۔ وہ تفسیر کیا ہے؟ مرجوح ہے۔ راجح تفسیر یہی ہے کہ ثم دنا فتدلی، سورہ نجم کے اندر جن ملاقات کا ذکر ہے وہ جبرائیل اور حضور کی ملاقات کا ذکر ہے، حضور اور اللہ کی ملاقات کا ذکر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ جو سورہ نجم اتاری گئی ہے نا، کیوں اتاری گئی ہے؟ اس کا شان نزول معلوم ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ مشرکین نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کہہ رہے کہ قرآن لے کر فرشتہ آتا ہے، کیا آپ نے اس فرشتے کو دیکھا ہے؟ کیا سوال کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ صورتیں اتاری تھی کہ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ دیکھا ہے۔ کیا ہے؟ ایک مرتبہ نہیں، دو۔ تو یہاں پھر حضرت جبرائیل سے ملاقات کی بات چل رہی ہے، اللہ سے ملاقات کی بات ہی کہاں چل رہی ہے؟ ان آیتوں کو فٹ کرنا اور ان آیتوں سے یہ ثابت کرنا کہ میں ما حقہ دیکھا نہیں ہے، لیکن دیکھنے کے لیے ان آیتوں کا استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ان آیتوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، جیسے بات مقررین کرتے، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ اسی طرح
بعض مقررین جو ہے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، انما رأیت ربی مشافہتاً ولا شک، کہ میں نے تو اپنے رب کو مشافہتاً دیکھا، یعنی جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، اس طرح میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میرے رب سے میری ملاقات ہوئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی پیش کرتے، کہتے دیکھیے اس سے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ اس طرح کی ملاقات ہوئی ہے اور کما حقہ دیکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث غنیۃ الطالبین میں ہے۔ کس میں ہے؟ غنیۃ الطالبین، جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے، جس میں ضعیف نہیں موضوع روایتیں بھی ہے۔ اس میں صرف ضعیف نہیں بلکہ کیا کہہ رہا ہو، موضوع روایتیں بھی ہے، اس لیے اس کتاب میں سے کسی حدیث کا حوالہ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ اس کتاب میں سے حدیث پیش کر رہے ہیں تو اس کی تائید صحیح حدیث سے ہو رہی ہے تو ٹھیک، ورنہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو پوری بحث اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، اس لیے دوبارہ سمجھاتا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ حضور نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، لیکن کما حقہ دیکھا نہیں ہے۔ لیکن آگے یہ بات بھی ضرور کروں گا کہ اللہ اور حضور کی ملاقات کے لیے ان آیتوں کو فٹ کرنا جو سورہ نجم میں ہے یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ نجم میں جو آیتیں ہیں اس میں حضور اور جبرائیل کی ملاقات کا ذکر ہے، اللہ اور حضور کی ملاقات کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو پیش کرنا جو غنیۃ الطالبین میں یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے مقررین کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اور بہت سی مرتبہ مقررین ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ عوام کو اعتراض ہونے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں دو چار ہوئی اور بالکل اس طرح ملاقات ہوئی جس طرح ہم، اور باقاعدہ بتاتے ہیں دکھا کہ جیسے آپ کھڑے ہیں میں کھڑا ہوں اور اتنا فاصلہ ہے اور ہم جو ہے جس طرح ملاقات، تو عوام بیچارے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کا مطلب اللہ کا بھی ایک جسم ہوگا، اللہ بھی ایک مکان میں ہوگا، حالانکہ اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ اس لیے ایسی باتیں کرنا کہ جس سے عوام کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو، یہ بالکل مناسب نہیں ہے اور اس طرح بات کرنے کی ضرورت